لیکن سنو کون ہے جو جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ اب سنو میری بات نہیں ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، پھر کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام کا ایک ایک لفظ سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ بولو ایمان والو ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا بات نکل نہ جائے، میری طرف توجہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان علماء سے حفاظ سے پوچھو یہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ تم گھر جا کر کے قرآن میں دیکھنا، اس کا ترجمہ کرنا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ ترجمہ کر لینا۔ ذرا سنو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ بولو غیبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ذرا سا موقع ملے اس کی برائی کر دی، ذرا سا موقع ملے اس کی غیبت کر دی، چوراہے پہ بیٹھے غیبت کر دی۔ غیبت کرنے والوں سنو، چغلی کرنے والوں سنو، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں سنو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اگر چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، تو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بتاؤ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پیارے آج کے بعد غیبت نہیں کرنا، آج کے بعد چغلی نہیں کرنا، آج کے بعد پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنا۔ اب ذرا بتاؤ دو عورتیں ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اللہ اللہ نبی نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں گوشت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی آقا ہم نے آج نہیں کھایا ہے۔ کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ کہا آقا ہم نے نہیں کھایا ہے۔ دونوں عورتیں رونے لگی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، نبی نے کہا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ وہ عورتیں کہتی ہیں اللہ کا قسم رب ذوالجلال کی آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا ہے۔ تو نبی نے فرمایا خبردار، ادھر جاؤ، ادھر اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو، پلٹی کرو، الٹی کرو، منہ میں انگلی ڈالنے کے بعد قے کرو۔ خدا کی قسم ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب ان دونوں عورتوں نے پلٹی کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جب اتنا دیکھا دونوں رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی قسم ہے رب کعبہ کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، مگر یہ کہاں سے نکلا؟ نبی بولے مجھے پتا ہے۔ ارے سنو، جب تم گھر سے چلی تھی دونوں آپس میں اکٹھی ہو گئی تو کسی کی غیبت کر رہی تھی، چغلی کر رہی تھی، پیٹ پیچھے برائی کر رہی تھی۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اب ذرا مجھے بتاؤ پیارے، کوئی کسی کی غیبت کرے گا کیا؟ کوئی کسی کی چغلی کرے گا؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو۔ علماء بھی اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں۔ رکھ لو پیارے یار، ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا سا موقع ملتا اور کسی کی بھی غیبت کر جاتا، کسی کی بھی غیبت۔ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو آپ نمازیں پڑھنا اللہ کا حق ہے، کسی بندے کی غیبت کر رہا ہوں بندے کا حق ہے۔ حق کا مطلب بتا رہا ہوں میں،
اگر نماز نہیں پڑھی تم نے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا۔ کبھی ایسا مت کرنا کہ نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض ہے۔ مان لو اگر کسی نے نہیں پڑھی، اب حشر کے میدان میں جب انصاف ہوگا، جب فیصلہ میرا مولا کرے گا تو وہ اللہ کا حق ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا اپنے کرم سے۔ اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اب حشر کا میدان ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی۔ کتنے لوگ ہیں جو غیبت کر کے چلے جاتے ہیں۔ بولو آج کے بعد غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ دوسری بات اٹھاتا ہوں، وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر سن لینا، وہ انسان کتنا برا ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھتا ہو۔ میرے اشارہ سمجھ گیا؟ جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے کتنا برا ہوگا، نیچ انسان ہوگا۔ اس سے برا کوئی ہو سکتا؟ جس ماں نے پیدا کیا، جس ماں نے دودھ پلایا، اسی ماں پہ غلط حرکت، اسی ماں پہ غلط نظر، اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت۔ آقا فرماتے ہیں جو سود کھاتا، بیاز لیتا دیتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے لوگ ہیں ایسے، تمہارے گاؤں کا مجھے پتہ نہیں، میں تو اس لیے چینل کے ذریعے پورے ہندوستان میں بات جاتی ہے، جو سود لیتا دیتا، بیاز کھاتا پیتا۔ آقا فرماتے سود اور بیاز کا گناہ 70 درجے ہیں اس کے گناہ کے، ایک حدیث میں 73 کا ذکر ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا۔ ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ بولو یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد سٹا نہیں، سود نہیں، بیاز نہیں، جوا نہیں، حرام کا ایک لقمہ نہیں، حرام کا ایک لقمہ کھا لو تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہی نہیں کہ حرام کیا حلال کیا، شراب بھی پیتے چلے جا رہے۔ کسی کو اگر پیشاب دوں تو وہ پیے گا؟ نہیں پی سکتا پیشاب، کیوں؟ کہے گا پیشاب ناپاک ہے۔ تو جیسے پیشاب ناپاک ہے، فقہ فرماتے ہیں ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ ہو، 1 درہم سے زیادہ تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر شراب بھی لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، اس کا بھی پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ جیسے پیشاب ناپاک ویسے ہی شراب ناپاک۔ اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں 25ویں جلد میں، کہتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ویسے ہی شراب بھی ناپاک۔ کان کھول کے سن لو، جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب بھی مت پینا۔ کیسا انسان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے اسی سے شراب پیے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لے اسی سے شراب پیے۔ ہم مر سکتے ہیں مگر اللہ اور رسول کے نام کو بدنام نہیں۔